اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو ظلم جادو کے ذریعے یا حاسد کے حسد سے یا پھر بری نظر کی وجہ سے آپ پر ہو رہا ہوتا ہے، وہ اسی کے حکم سے آپ کا امتحان ہوتا ہے، لیکن اسی نے آپ کو روشنی بھی دکھائی ہوتی ہے جب زندگی میں سب کچھ اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی دن میری زندگی میں بھی آئے تھے، جادو نے سب کچھ چھین لیا تھا، مگر اس صورت کا سہارا لیا، اس نے زندگی بدل دی، سب کچھ کھو گیا تھا، پھر اللہ نے وہ دکھایا جو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اپنی زندگی کا وہ حصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو صرف میری زندگی نہیں، میری روح کا بھی تعلق تھا۔ کبھی کبھی ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، ایک کے بعد دوسری پریشانی، غم اور بے سکونی۔ ایسا وقت میں نے بھی محسوس کیا ہے، لیکن جب میں نے قرآن اور اللہ کی ہدایت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو میں نے محسوس کیا کہ سکون اور برکت واقعی آ سکتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا یا پھر سورہ کہہ لیں، سورت۔ میں بھی بہت پریشان تھی، مجھے لگتا تھا سب کچھ بکھر جائے گا، لیکن جب میں نے سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا سب کچھ بدل گیا۔ آج میں آپ سے اپنی زندگی کے تجربات شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سورہ بقرہ نے میرے گھر میں سکون اور برکت کا دروازہ کھولا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہر انسان پر کبھی نہ کبھی آزمائشیں آتی ہیں، سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی بے سکونی آتی ہے، میں بھی اس کا سامنا کر چکی ہوں، لیکن ایک دن مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کا مشورہ ملا۔ کبھی کبھی میں سورہ بقرہ پوری پڑھ لیتی، جب میں نے یہ آیات اپنے دل سے پڑھی تو واقعی فرق آیا، میں نے اپنے گھر میں سکون محسوس کیا، لڑائیاں کم ہوئیں اور جیسے سکون محسوس ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور یہ بات اب سمجھ میں آنے لگی تھی۔ جب میں نے یہ سچ محسوس کیا تو میں نے اپنے خاندان کے ساتھ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، پھر آہستہ آہستہ پوری نہیں پڑھتی تو 1-2 آیات پڑھتی، اور خاص آمن رسول آخری 2 آیات۔ اس کا اثر ہمارے روزمرہ کے رویوں میں بھی آ گیا، اور آیت الکرسی بھی۔ یہ آیت تو واقعی کمال کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آیت الکرسی ہر چیز پر سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ تو ایک ایسی آیت ہے جو میرے دل کو سکون دیتی ہے اور میرے گھر کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، اور یہی میرا یقین ہے۔ جب بھی میں اسے پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے جیسے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اور میری زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ آیت پڑھ کر آپ اپنے گھر میں بھی تحفظ اور سکون محسوس کر سکتے ہیں، رزق میں بھی برکت۔ بقرہ کی تلاوت صرف روحانیت ہی نہیں بڑھتی بلکہ رزق میں بھی برکت آتی ہے۔ جب میں نے سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ کا رزق میری زندگی میں آنا شروع ہو گیا۔ میرے گھر میں سکون اور برکت کا ماحول بننے کے بعد اللہ کا رزق بھی آسانی سے ملنے لگا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے سے زندگی میں سکون آتا ہے اور رزق میں بھی کمی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخری 2 آیات یہ پڑھنے سے مجھے دل کی سکونت، پریشانیوں سے بچاؤ اور اللہ کی مدد کی شدت سے محسوس ہوئی۔ جب بھی کسی مسئلہ یا پریشانی کا سامنا ہوتا میں ان آیات کو پڑھ کر دل کو سکون دیتی ہوں۔ پیاری بہنوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون، برکت اور اللہ کی مدد آئے تو ان آیات کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مجھے یقین ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے آپ کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ گھر کا سکون دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مال و دولت، عیش و عشرت سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر گھر میں سکون نہ ہو تو زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اس وضع کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے، قرآن کو گھر کی زینت بنانے سے انشاءاللہ رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہر پریشانی کا حل دیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں گھر کا سکون، محبت، رزق کی کشادگی اور بیماریوں سے نجات کا راستہ موجود ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا بابرکت وظیفہ بتاؤں گی جو آپ کے گھر کو سکون، رحمت اور محبت کا گہوارہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ سکون اس وقت آتا ہے جب گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں سکینت اور رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیطان دور بھاگتا ہے۔ کبھی آپ نے کہیں جا کر محسوس کیا ہوگا کہ کچھ گھروں میں سکون ایسا ہوتا ہے جیسے جنت کا ایک ٹکڑا، وہاں محبت، برکت اور ہنسی ہر وقت چھائی رہتی ہے، لیکن کچھ گھروں میں ذرا سی بات پر جھگڑے، غصہ اور بے چینی چھا جاتی ہے۔ تو یہ فرق کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں سکینت نازل ہوتی ہے، اور جہاں ذکر نہ ہو وہاں شیطان قدم جما لیتا ہے۔ سکون کبھی دولت، بڑے مکان یا کسی قیمتی سامان سے نہیں آتا بلکہ دلوں کی نرمی، زبان پر ذکر الہی اور قرآن کی روشنی سے آتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ روزانہ سورہ بقرہ یا کم از کم اس کی آیات گھروں میں پڑھیں۔ وہ شام کے اذکار اور دعائیں گھر کے کونے کونے میں روشنی پھیلا دیتی ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान उस घर से भागता है जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है। हर दिन या कम से कम हफ्ते में एक दफा घर में जोर से पढ़ी जाए। एक आयत आयतुल कुर्सी भी है जो हर नमाज के बाद और रात को सोते वक्त पढ़ने से घर में हिफाजत और सुकून आता है। इसी तरह सूरह बकरा की आखिरी दो आयत आमन रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इन दोनों आयत को रात को पढ़ता है ये उसके लिए काफ़ी है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देखी, कहीं सुकून नहीं था, मायूसी सी छाने लगी थी, हर काम रुका हुआ। लेकिन जब से मैंने सूरह बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, बहुत बड़ी तब्दीली आई। आज मैं आपको बताऊंगी कि सूरह बकरा की तिलावत से आप अपने घर में कैसे सुकून, बरकत और अल्लाह की रहमत ला सकते हैं। इस सूरत की बहुत बड़ी फजीलत है। जब से इस सूरत को मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, बहुत बड़ी तब्दीली मैंने महसूस की। आज मैं आपको बताऊंगी कि सूरह बकरा की तिलावत से आप अपने घर में कैसे सुकून, बरकत और अल्लाह की रहमत ला सकते हैं। सूरत की बहुत फजीलत है। जिन्नात और शयातीन इस सूरत से डरते हैं, खास करके जादूगर। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है वहाँ से जिन्नात और शयातीन भाग जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है। इसका मतलब है सूरह बकरा की तिलावत से घर में शैतान का असर खत्म हो जाता है, जिससे वहाँ सुकून और मोहब्बत की फिजा कायम होती है। अगर घर में झगड़े या बेसुकूनी महसूस हो तो सूरह बकरा पढ़ने से इन तमाम मसाइल का हल मिल सकता है। इसी सूरत में एक आयत है आयतुल कुर्सी। सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी सबसे अजीम आयत है और ये एक रूहानी ताकत है जो घर की हिफाजत और सुकून के लिए बहुत फायदेमंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी हर चीज़ पर सबसे बड़ी आयत है। इस आयत को घर में पढ़ने से अल्लाह की हिफाजत और सुकून आता है और घर में बीमारियों, परेशानियों और शैतान के असरात से बचाव होता है। अगर बुरे असरात, जादू ना भी हो भी ये सूरत पढ़ने से सूरह बकरा की तिलावत घर के रिज्क में बरकत पैदा करती है। जिस घर में कुरान की तिलावत की जाए वहाँ रिज्क की कुशादगी होती है। इसका एक असर ये भी होता है कि अहले खाना में मोहब्बत और तावन बढ़ता है, जो सुकून का बायस बनता है। घर में रहमत का नुज़ूल होता है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा को पढ़ो, ये बरकत है और उससे दूर रहना ऐसे हसरत है। जब घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है तो अल्लाह की रहमत घर में नाजिल होती है, जिससे हर तरफ सुकून और मोहब्बत और खुशियाँ आती हैं। ये परेशानियों के लिए बेहतरीन हल है। सूरह बकरा की आखिरी दो आयत अमन रसूल से लेकर आखिर तक इंसान को अल्लाह की मदद और सुकून फराहम करती हैं। ये आयत सुबह को शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक पढ़ने वाला अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है और उसके दिन भर की परेशानियों से बचाव होता है। इन आयत को पढ़ने से न सिर्फ फर्द की जिंदगी में सुकून आता है, बल्कि घर में भी बरकत और खुशहाली का माहौल पैदा होता है। अगर आप सूरह बकरा पूरी पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रही तो एक पारा पढ़ लें। अगर ये भी नहीं हो रहा तो कुछ रुकू करके पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। खानदान में मोहब्बत पैदा होती है। सूरह बकरा की तिलावत से खानदान के अफराद के दरमियान मोहब्बत और समझौता बढ़ता है। जब अल्लाह की हिदायत पर अमल किया जाता है तो घर में सुकून और खुशी की फिजा कायम होती है। ये सूरह आपके घर को अल्लाह की हिदायत और रहनुमाई से रास्ता दिखाती है, जो कि आपके खानदान में मोहब्बत और ताउन को बढ़ाता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप भी ऐसे किसी मसले में हैं और परेशान हैं तो इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का लाजिम हिस्सा बना लें। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सुकून और बरकत चाहते हैं तो इन आयत को या इस सूरत को अपनी आदत बना लें और रोज़ाना पढ़ें। अल्लाह को वो अमल महबूब है जो मुस्तकिल किया जाए। अल्लाह की हिदायत पर अमल करने से जो सुकून हासिल होता है वो सब कुछ से बेहतर होता है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और बरकत दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर दिल में सुकून और हर घर में बरकत हो। और इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी ईमान अफरोज़ मौज़ूआत मिलते रहें। मैं भी बहुत परेशान थी, मुझे लगता था सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन जब मैंने सूरह बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया सब कुछ बदल गया। आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह सूरह बकरा ने मेरे घर में सुकून और बरकत का दरवाज़ा खोला। आप तो जानते हैं कि हर इंसान पर कभी न कभी आजमाइशें आती हैं। सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी बेसुकूनी आती है। मैं भी उसका सामना कर चुकी हूँ, लेकिन एक दिन मुझे सूरह बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ने का मशवरा मिला।
کبھی کبھی میں سورہ بقرہ پوری پڑھ لیتی۔ جب میں نے یہ آیت اپنے دل سے پڑھی تو واقعی فرق آیا۔ میں نے اپنے گھر میں سکون محسوس کیا، لڑائیاں کم ہوئیں اور جیسے سکون محسوس ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور یہ بات اب سمجھ میں آنے لگی تھی۔ جب میں نے یہ سچ محسوس کیا تو میں نے اپنے خاندان کے ساتھ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ پوری نہیں پڑھتی تو ایک دو آیات پڑھتی، اور خاص آمن رسول آخری دو آیات۔ اس کا اثر ہمارے روزمرہ کے رویوں میں بھی آ گیا، اور آیت الکرسی بھی۔ یہ آیت تو واقعی کمال کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آیت الکرسی ہر چیز پر سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ تو ایک ایسی آیت ہے جو میرے دل کو سکون دیتی ہے اور میرے گھر کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، اور یہی میرا یقین ہے۔ جب بھی میں اسے پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے جیسے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اور میری زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ آیت پڑھ کر آپ اپنے گھر میں بھی تحفظ اور سکون محسوس کر سکتے ہیں، رزق میں بھی برکت۔ بقرہ کی تلاوت صرف روحانیت ہی نہیں بڑھتی بلکہ رزق میں بھی برکت آتی ہے۔ جب میں نے سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ کا رزق میری زندگی میں آنا شروع ہو گیا۔ میرے گھر میں سکون اور برکت کا ماحول بننے کے بعد اللہ کا رزق بھی آسانی سے ملنے لگا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے سے زندگی میں سکون آتا ہے اور رزق میں بھی کمی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخری دو آیات یہ پڑھنے سے مجھے دل کی سکونت، پریشانیوں سے بچاؤ اور اللہ کی مدد کی شدت سے محسوس ہوئی۔ جب بھی کسی مسئلہ یا پریشانی کا سامنا ہوتا میں ان آیات کو پڑھ کر دل کو سکون دیتی ہوں۔ پیاری بہنوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون، برکت اور اللہ کی مدد آئے تو ان آیات کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مجھے یقین ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے آپ کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔